نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ہمارے پاس سوال ہے، جیسے کہ ہم ہمیشہ سوالات کے جوابات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. نماز میں ہاتھ باندھنے کا محل کیا ہے، مقام کیا ہے، ہاتھ کس جگہ پر باندھنے چاہیے؟ اگرچہ یہ معروف 12 مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے اور بہت معروف مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی ایسے سوالات گاہے بگاہے گردش کرتے رہتے ہیں اور علماء کرام کے سامنے ان کو رکھا جاتا رہا ہے اور رکھا جا رہا ہے. دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. ایک عام قاعدہ دے دیا آپ نے کہ نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے تم نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو، تم نے دیکھا ہے. اس کے مخاطب صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور پھر اس کے بعد صحابہ سے تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین رحمہم اللہ اجمعین، اور آج اور کل قیامت تک آنے والے لوگ اس حدیث کا مخاطب ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کا ایک ہی طریقہ بتایا ہے جو صحیح احادیث پر مشتمل ہے، وہ ایک ہی طریقہ ہے. البتہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کبھی نماز لمبی ہے، کبھی چھوٹی ہے، کبھی ہلکی ہے، کبھی طویل ہے، تو یہ فرق تو ہو سکتا ہے. کبھی دعائیں کم ہیں، کبھی دعائیں زیادہ ہیں، کبھی سجدہ لمبا ہے، کبھی سجدہ چھوٹا ہے، کبھی رکوع اور قیام طویل ہے، کبھی ہلکے ہیں. لیکن طریقہ بار کے صحیح احادیث مبارکہ کی روح سے ایک ہی طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے نماز کا. اس کے علاوہ جو کچھ بھی پیش کیا جاتا ہے، دوسرے طریقے کو ایجاد کیا جاتا ہے، یا دوسرے طریقے، تیسرے طریقے اور چوتھے طریقے کی بات کی جاتی ہے، وہ یا تو موضوع احادیث پر مشتمل ہے یا ضعیف احادیث پر مشتمل ہوتا ہے، یا پھر احادیث مبارکہ کا وہ مفہوم اور معنی نہیں ہوتا جو کہ پیش کیا جا رہا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بڑی تفصیل کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بتائے، سکھائے، اور پھر حکم دے دیا صلو کما رأیتمونی اصلی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نماز کا طریقہ منقول ہے، اس میں ہاتھ باندھنے کو جب ہم تلاش کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاتھ باندھنا چاہیے. نماز میں ہاتھ باندھنا چاہیے، اسی کے دلائل ملتے ہیں، اور یہی وہ مسنون عمل ہے جس کے مطابق اہل سنہ والجماعت کے تمام مکاتب فکر نماز ادا کرتے ہیں. البتہ کہاں باندھنا چاہیے؟ ایک قول تحت السرہ کا ہے، ناف کے نیچے، اور ایک ہے فوق السرہ کا یا سینے کے اوپر. تحت السرہ کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ نے مسلم کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ جو روایت ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کی جاتی ہے تحت السرہ والی، اس کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے. اہل علم کا اس کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے. تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اس روایت میں کلام ہے اور اس کے ضعف پر اتفاق ہے. اب دوسری جگہ ہے فوق السرہ یا علی الصدر، سینے پر. اس کے بارے میں جو روایات پیش کی جاتی ہیں اس میں سر فہرست صحیح بخاری کی روایت ہے. اس میں اگرچہ جگہ کا تعین تو نہیں ہو رہا، مگر جو طریقہ ہاتھ باندھنے کا، رکھنے کا بتایا گیا وہ سن لیجیے. اس سے آپ کو بخوبی سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے. کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ. لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ نماز کی حالت میں اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کی ذرا پہ رکھیں. دیکھیے، یہاں سے لے کے یہاں تک ذرا کا اطلاق ہوتا ہے. تو اس حدیث کی روشنی میں صحیح بخاری کی اگر آپ اس طریقے سے ہاتھ باندھتے ہیں، ایسے رکھ کے پورے ذرا کور کرتے ہیں، اور یہاں ہاتھ وضع یضع کے ذکر ہاتھ رکھنا، پکڑنا مضبوطی سے یا پنجے سے
یا باندھنا لفظ نہیں ہے بلکہ کیا ہے، وضع یدہ، رکھنا. جب آپ ایسے رکھیں گے تو آپ کتنی بھی کوشش کر لیں یہ سینے سے نیچے جاتا ہی نہیں ہے. یہ سرہ یا سرہ سے نیچے، ناف کے نیچے یا ناف پر بھی نہیں جاتا. تو خود بخود متعین ہو جاتا ہے کہ آپ کا ہاتھ کہاں ہونا چاہیے. یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. اسی لیے شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ وفی البخاری عند التأمل، غور و فکر کریں تو یہ مسئلہ بخاری میں بھی ہے. اس کے علاوہ صحیح ابن خزیمہ سے ہمارے پاس جو روایت ہے جس میں صدر کے الفاظ ہیں، ہم وہ اس کے شاہد کے طور پر پیش کرتے ہیں. اور اسی طرح مسند احمد میں جو خلب الطائی کی روایت ہے جو یقیناً صحت کے درجے کو پہنچتی ہے، اس میں بھی ہاتھ کو سینے پر باندھنے کا تذکرہ موجود ہے. اور پھر وہ لوگ جو تحت سرہ کے قائل ہیں ان کی تمام تر خواتین، اس مکتبہ فکر کی ساری خواتین سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں. ان سے پوچھا جائے اس کی دلیل کیا ہے تو ان کے پاس خواتین کے لیے سینے پر ہاتھ باندھنے کی علیحدہ سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، نہ صحیح موجود ہے نہ ضعیف موجود ہے. اور وہ تا قیامت اس کو تلاشی کرتے رہیں گے. میں پھر کہہ دیتا ہوں کہ ان کے پاس عورتوں کے سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی دلیل سرے سے موجود ہی نہیں، نہ صحیح ہے نہ ضعیف ہے. تو ان سے پوچھئے کہ پھر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یا تو وہ گھر سے کوئی دلیل بنا کے لائیں گے، وہ روایتیں پیش کریں گے جو ضعیف بھی ہوں گی اور اس کا مدعا یہ نہیں ہوگا، یا پھر ان کو لوٹنا پڑے گا ان روایات کی طرف الحمدللہ جو ہمارے پاس موجود ہے. تو لہذا وہ بھی ہماری تائید میں ہی ہوا. تو یہ صحیح بخاری، ابن خزیمہ اور مسند احمد کی روایات سے متعین ہوتا ہے کہ ہاتھ کا جو محل ہے نماز کی حالت میں مرد ہو یا عورت ہو وہ سینہ ہوتا ہے. سینے پر ہاتھ باندھنا مسنون عمل ہے، مشروع عمل ہے، اسی پر عمل کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے.